بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق طیر یعنی پرندوں سے بات کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں سے ہی نہیں چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑوں اور تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں، درندوں کے علاوہ اللہ کے دیگر مخلوقات بھی بڑے تعداد میں شامل تھے۔ آپ بڑے روب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں منتشر تھی۔ شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ، یہ سب اپنی اپنی مکان پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے رتبے درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کے مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے۔ لشکر سلیمانی پورے روب اور دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی نملائے چوٹیوں کی وادی کہلاتی تھی۔ یہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سرنگ تھی جن میں چونٹیاں رہتی تھی۔ نملا کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کی اس بستی میں ایک ملکہ چونٹی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنے رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور یہ چونٹیوں کا سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار رہتی۔ اس وقت ملکہ چونٹی وادی میں گھوم رہی تھی کہ اچانک سے اسے زمین میں دھمک سا محسوس ہوا اور وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی ہوئی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے بہت بڑا لشکر ہماری وادی کی طرف آ رہا ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کے بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلدی فوج قریب بڑھتی ہوئی آنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیاں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ رہی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لیکن لشکر ہمیں بے خبر میں کہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل دوری میں تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی اور آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا چونٹی کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کے حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور سے کیجیے گا تاکہ آپ تک ایسے ہی ویڈیوز پہنچ سکے۔ پیارے ناظرین، اللہ حافظ۔